بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ون اسلامک چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ احمد حمادی سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا۔ دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر دیا اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر دھاڑے مارنے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی درندے اکٹھے ہو گئے۔ شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیر پھاڑا، مگر خود کچھ نہ کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پر جا بیٹھا۔ جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے۔ باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ شیر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ لومڑی حسب ضرورت کھا کر جب جا چکی، تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بازبان فصیح بولا، یعنی اپنی زبان سے بولا، احمد، ایک لقمہ کا اثار تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ پاک سے لو لگا لی۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، بھوکے شیر نے اپنا شکار دوسرے جانوروں پر اثار کر کے بھوک برداشت کرنے کی بہترین مثال قائم کر دی، اور پھر اللہ پاک کی عطا سے اس نے کتنی زبردست نصیحت کی کہ ایک لقمے کا اثار تو کتوں کا کام ہے، مرد کو چاہیے کہ اپنی جان قربان کر دے۔ مگر افسوس، آج کے ہم جیسے بے عمل مسلمان ایک لقمہ کا اثار تو کیا کریں گے، جن سے بن پڑتا ہے وہ دوسروں کے منہ سے بھی لقمہ چھین لیتے ہیں، بلکہ ایک لقمے کی خاطر بعض اوقات قطر و غارت گیری تک اتر آتے ہیں۔ ڈھیروں ڈھیر غذائیں موجود ہونے کے باوجود ایک ایک ٹکڑے کی خاطر فساد بھرپا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے صرف 3 ذی روح ایسے ہیں جو غذاؤں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم جیسے گنہگار انسان۔ نمبر 2، چوہا۔ نمبر 3، چیونٹی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی حیوان دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا۔ آپ نے مرغی کا توکل دیکھا ہوگا، اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو پی چکنے کے بعد پیالے کے کنارے پر پاؤں رکھ کر اس کو الٹ دیتی ہے۔ اسے اپنے اللہ پاک پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ابھی پلایا ہے تو پیاس لگنے پر دوبارہ بھی پلائے گا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو پلانے کی خدمت بھی انسان سے لی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ پاک کے نیک بندوں کا توکل بے مثال ہوتا ہے۔ توکل کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ صرف اللہ پاک کی عنایت پر بھروسہ کرے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ اللہ پاک پر کامل توکل کرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے راستے میں ایک اللہ پاک کا ولی نوجوان مجھ سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا آپ میری صحبت میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ میں نے کہا، میں تو بھوکا رہتا ہوں۔ کہنے لگا، انشاءاللہ الکریم میں بھی بھوکا رہ لوں گا۔ 4 دن اسی طرح فاقہ میں گزر گئے۔ اس کے بعد کہیں سے کوئی غذا آئی، میں نے ان سے کہا، آئیے کھا لیجئے، تو جواب دیا، میں نے عہد کیا ہے کہ کسی ذریعے کوئی چیز نہیں لوں گا، کسی کے ذریعے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، مرحبا، آپ نے بہت باریک نکتہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اے ابراہیم رحمت اللہ علیہ، میری جھوٹی تعریف مت کیجئے، کیونکہ پرکھنے والا پروردگار
آپ کے حال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمانے لگے توکل کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ فاقہ پر فاقہ آنے کے باوجود دل اللہ پاک کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔